کیا آپ اکثر محفلوں میں کنفیوز ہو جاتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے روب میں آ کے اپنے آپ کو ان سے کم تر محسوس کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یقیناً آپ میں کانفیڈنس کی کمی ہے۔ کانفیڈنس ایک ایسی خوبی ہے جس کا پتہ بڑی آسانی کے ساتھ چل جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی باڈی لینگویج یا رویے سے کانفیڈنٹ لگتا ہو تو آپ اس کے کانفیڈنس کو بڑا ایزلی آبزرو کر لیتے ہیں۔ اصل میں کانفیڈنس خود چیخ چیخ کے دوسروں کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ یہ بندہ کتنا کانفیڈنٹ ہے۔ اب کانفیڈنس کو آبزرو کرنا بڑا آسان ہے، لیکن خود کانفیڈنٹ بننا یا اس چیز کو فگر آؤٹ کرنا کہ اگلا بندہ ایسا کیا کر رہا ہے کہ اتنا پر اعتماد نظر آتا ہے، مشکل ہے۔ تو اس ویڈیو میں پر اعتماد لوگوں کی 8 عادتیں ہیں۔ ایک تو آپ اپنا موازنہ ان باتوں سے کر کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں، اور دوسرا آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے آپ ان عادتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنے کانفیڈنس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ نمبر 8، کانفیڈنٹ لوگوں کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ رسک لینے سے ڈرتے نہیں، اور ان کے رسک لینے سے نہ ڈرنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی فیل نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے رسک لینے یا کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ فیل ہونے سے ڈرتے نہیں۔ کانفیڈنٹ لوگ دوسروں کے سامنے اپنے دل کی بات کہنے سے، کبھی بھی بحث میں حصہ لینے سے گھبراتے نہیں، کیونکہ وہ اس بات کے ساتھ پوری طرح کمفرٹیبل ہوتے ہیں کہ اگر ان کی بات غلط ثابت ہو بھی گئی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ کانفیڈنٹ لوگ اس طرح کی صورتحال کو ایک اپورچونٹی کے طور پر لیتے ہیں، جبکہ ان کانفیڈنٹ لوگ کسی بھی نئی صورتحال کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی بے عزتی نہ ہو جائے۔ نمبر 7، کانفیڈنٹ لوگوں کو اپنے بارے میں باتیں کرنے یا اپنے کارناموں کا شور کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اصل میں اپنے بارے میں باتیں کرنا اور لمبی لمبی چھوڑنا احساس کمتری کی علامت ہے۔ بعض اوقات جب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کے برابر نہیں یا ان سے کسی لحاظ سے کم تر ہیں، تو وہ اپنی تسکین کے لیے ان باتوں کو ایکسپورٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا اور قابل اثر ثابت کر کے ان کو تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے، لیکن جینوئن طور پر کانفیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو بار بار اپنی باتیں دہرانے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ خود ان لوگوں کے دل میں اپنے کم تر ہونے کا احساس موجود ہوتا ہے۔ نمبر 6، کانفیڈنٹ لوگ دوسرے لوگوں کو انکار کرنے سے گھبراتے نہیں۔ اکثر لوگوں کو اگر کسی موقع پر انکار کرنا پڑ جائے تو ان کی جان جاتی ہے، کیونکہ ہاں کہنا یا کسی بندے کے ساتھ متفق ہو جانا اسے انکار کرنے سے کہیں زیادہ ایزی ہوتا ہے۔ لیکن کانفیڈنٹ لوگ کبھی بھی دوسروں کو انکار کرنے سے جھجکتے نہیں۔ اگرچہ لوگوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کسی مطلب پرست کے کام نہیں آنا چاہتے یا ویسے ہی کوئی کام کرنے کو آپ کا دل نہیں کرتا، تو آپ اس میں اتنی جرات ہونی چاہیے کہ کسی قسم کا دباؤ لیے بغیر اگلے بندے کو انکار کر سکیں۔ نمبر 5، کانفیڈنٹ لوگوں کے لیے صرف ان باتوں کی رائے میٹر کرتی ہے یا وہ صرف ان لوگوں کا اپروول چاہتے ہیں جو ان کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ کانفیڈنٹ لوگ ہر بندے کی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر بندے کو خوش رکھنا ان کے بس کی بات نہیں، اور نہ ہی یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ دوسری طرف ان کانفیڈنٹ لوگ ہر بندے کی رائے کو دل پر لیتے ہیں اور اپنے اوپر اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی رائے کی بیس پر اپنی ایویلویشن کرتے ہیں۔ نمبر 4، کانفیڈنٹ لوگ دوسرے لوگوں سے مقابلہ بازی نہیں کرتے۔ لوگ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی زندگی کا موازنہ اپنے گزشتہ زندگی سے کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی زندگی کس حد تک بہتر ہوئی ہے، نہ کہ دوسرے لوگوں کی زندگیوں سے وہ لوگ ان سے کتنا آگے ہیں یا کتنا پیچھے ہیں۔ اصل میں دوسروں سے مقابلے بازی والا یہ رویہ آپ کو منفی جذبات اور حسد کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ رویہ آپ کو کبھی بھی اپنی زندگی سے سیٹسفائی نہیں ہونے دیتا۔ اگر آپ کچھ لوگوں سے آگے نکلتے ہیں تو پھر کچھ اور لوگ اس سے اپنا موازنہ شروع کر دیتے ہیں جو آپ سے بہتر ہوتے ہیں، لیکن کانفیڈنٹ لوگ اس طرح کی ذہنیت کے بوجھ تلے نہیں دبتے۔ نمبر 3، کانفیڈنٹ لوگ عموماً پرفیکشنسٹ نہیں ہوتے۔ اکثر آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہر کام کو پرفیکٹ طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو کچھ کہنے کا موقع نہ ملے۔ کام جتنا بھی اچھا ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے، لیکن لوگوں کے خوف سے ہر کام کو پرفیکٹ طریقے سے کرنے کی کوشش کرنا بے اعتمادی کی علامت ہے۔ کانفیڈنٹ لوگ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے سے گھبراتے نہیں۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بندوں سے غلطیوں کا ہونا یا کسی کام کا خراب ہو جانا بالکل نارمل ہے۔ نمبر 2، کانفیڈنٹ لوگ دوسرے لوگوں کی باتوں میں اتنی جلدی نہیں آتے اور نہ ہی اتنا آسانی کے ساتھ بیوقوف بنتے ہیں۔ ان لوگوں کی رائے کو بدلنا یعنی کنفیوز کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ جیسے اکثر کمپنیز اس طرح کے اشتہارات بناتی ہے کہ جس میں آپ کو یہ باور کروایا جاتا ہے
کہ آپ کی زندگی میں کوئی چیز منسلک ہے، یا جیسے آپ کے جسم کے کسی حصے میں کوئی نقص ہے، جیسے آپ کا رنگ ٹھیک نہیں ہے، تو کانفیڈنٹ لوگ اس طرح کی باتوں میں نہیں آتے اور نہ ہی پیٹ چل کا شکار ہوتے ہیں۔ کانفیڈنٹ لوگ وہی کرتے ہیں جسے اچھا اور اپنے لیے درست خیال کرتے ہیں۔ نمبر 1، کانفیڈنٹ لوگ ہر اس بات پر یقین نہیں کرتے جو وہ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس طرح کی پرفیکٹ زندگیوں کی کاشت تھی لوگ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر کرتے ہیں، ویسے ان کی زندگیاں ہوتی نہیں۔ اس لیے کانفیڈنٹ لوگ دوسرے لوگوں کی اچھی اور ایڈٹ کی ہوئی پکچرز کے روپ میں نہیں آتے اور حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی زندگی دوسرے لوگوں کی پروفائل چیک کرتے ہوئے اور جیلس ہوتے ہوئے نہیں گزارتے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔